نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، تذکرہ چل رہا ہے سورۃ الکہف کی تفسیر کا۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر ہوا کہ پروردگار عالم نے لوگوں کے سامنے ہدایت اور گمراہی کا راستہ واضح طور پر صاف صاف بیان کر دیا ہے، اور بندوں کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو ہدایت کا راستہ اختیار کریں اور چاہیں تو گمراہی، کفر اور شرک والا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے میں کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس بات سے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ اپنائے گا اللہ کے یہاں اجر و انعام پائے گا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا کا مستحق ہوگا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ آج کی ان آیات میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس واقعہ کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، چونکہ مشرکین مکہ کا ایک وفد، ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھیں گے اس میں غریب صحابہ نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسے منع کر دیا تھا۔ اب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو نصیحت کے طور پر ایک واقعہ ان کے سامنے بیان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس واقعے میں عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اترایا جائے، فخر کیا جائے۔ اصل میں اگر اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط نہ ہو، تو مالدار سے مالدار انسان کبھی بھی غریب ہو سکتا ہے، فقیر ہو سکتا ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت سے رشتہ مضبوط ہے، تعلق مضبوط ہے، تو فقیر اور غریب کو مالدار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی واقعہ ان کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے تکبر کا علاج کیا جا سکے۔ ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، کسی مستند مرفوع اور روایت میں اس کی تفصیلات نہیں بیان کی گئیں، البتہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ ہے جو ملک شام کے اندر ایک بستی تھی جس کا نام تھا رملہ، اس کے اندر رہا کرتے تھے۔ ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، مالدار باپ کی اولادیں تھیں تو وراثت میں اچھا خاصا مال حصے میں آیا۔ دو بھائیوں میں سے ایک بھائی نے مال کی محبت میں گرفتار ہو کر گمراہی، کفر اور شرک والا راستہ اختیار کیا، دوسرے نے ایمان والا راستہ اختیار کیا اور مسلمان کہلایا اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا فرمائے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور ہم نے ان باغوں کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا تھا۔ باغ ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے لوگ دیواریں بناتے ہیں، باؤنڈری بناتے ہیں تاکہ باغ کی حفاظت کی جائے۔ جو دیوار نہیں اٹھا سکتے وہ کانٹے دار تاروں سے اپنے باغ کی گھیرا بندی کرتے ہیں تاکہ جانوروں سے اور انسانوں سے اس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کی حفاظت کا بندوبست کھجور کے تنوں سے، کھجور کے درختوں سے کر رکھی تھی۔ وہ کھجور کے پیڑ باؤنڈری کا بھی کام کرتے تھے، دیوار کا بھی کام کرتے تھے، اور ان سے پھل بھی ان کو حاصل ہوتے تھے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان باغ کے درمیان میں کھیتی،
کھیتی کا انتظام کر رکھا تھا، اس کو کھیتی بھی کرتا تھا، اس سے بھی اس کو مال ملتا تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے اپنے پھل دیا کرتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور دینے میں، پھل دینے میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کرتے تھے۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے باغ کے درمیان میں ایک نہر جاری کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی فراوانی اس کو دے رکھی تھی۔ انگور کا باغ تھا، آس پاس جو ہے کھجور کے درخت تھے، اور اس کے اندر کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، اور فرمائے وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے اور بھی پھلدار درخت سے، پھلدار اور بھی قسم قسم کے درخت تھے اس باغ کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے انگور کو اور کھجور کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں پھل ایسے ہیں کہ جن کو کافی ٹائم تک انسان ذخیرہ بنا کر کے رکھ سکتا ہے۔ انگور کا اگر سکھا لیے جائے منقع بنایا جا سکتا ہے، کشمش بنا کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور کھجور کو سکھا کر کے چھہارا بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اور موسم کے پھل تھے وہ آتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لصاحبہ وهو يحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ اپنے ساتھی سے، اپنے بھائی سے ایک دن کہنے لگا، وهو يحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا، کہ میں تجھ سے مال کے اعتبار سے بھی اور افراد کے اعتبار سے زیادہ ہوں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا بھائی توحید پرست تھا، مسلمان تھا، وہ اپنے بھائی کو وقتاً فوقتاً نصیحت کرتا رہتا تھا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مال و دولت عطا فرمایا ہے، تمہیں زمین جائیداد عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، تمہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے، قیامت کے دن پر ایمان لانا چاہیے، نہ کہ شرک کرنا چاہیے۔ تو وہ اس کا کافر بھائی جو دوست تھا، تو وہ اس کو اپنے بھائی کو طعنے کے طور پر یہ بات کہتا تھا، تکبرانہ انداز میں یہ بات کہتا تھا کہ دیکھو میں تم سے مال و دولت کے اعتبار سے اور افراد کے اعتبار سے زیادہ ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنے جان کے اوپر ظلم کرنے والا تھا، یعنی کفر اور شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اور کہنے لگا میرا گمان یہ نہیں ہے، میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی بھی ختم ہونے والا ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا یہ باغ ہمیشہ رہے گا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا اس باغ کی بقا کے لیے، اس باغ کے موجود رہنے کے لیے ظاہری اعتبار سے دو اسباب چاہیے، اور وہ دونوں چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اگر درختوں کو پانی نہ ملے تو درخت سوکھ جاتے ہیں، اور میرے تو باغ کے بیچ سے نہر جاری ہے تو پانی کی تو کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر باغ کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہ ہو تو پھر وہ باغ ختم ہو جاتا ہے، اور میرے پاس افراد زیادہ ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام باندی ہیں، میرے باغ کی حفاظت کرنے والے لوگ افراد موجود ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور کہنے لگا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور تم جو بار بار مجھے طعنہ دیتے رہتے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت کبھی قائم ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور کہنے لگا اگر بالفرض قیامت آ گئی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو جتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی مجھے دنیا میں دی ہے، مجھے امید ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے لوٹنے کے وقت میں عطا فرمائیں گے۔ جب میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا تو اس سے زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جتنا دنیا میں۔ اس لیے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں، اسی لیے تو مجھے مال و دولت اور لوگوں کی افراد کی زیادتی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہ ہوں تو مجھے اتنا مال کیوں کر عطا کریں گے؟ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مال کی زیادتی یا مال نہ ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر یہ منحصر نہیں ہے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کا مقبول ہے، ایسا نہیں ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یعطی ھذا الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ یہ دنیا یا مال و دولت جس کو پسند کرتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں اور جس کو پسند نہیں کرتے اس کو بھی عطا کرتے ہیں، لیکن جو ایمان ہے، دین ہے، یہ اللہ رب العزت صرف اس کو عطا فرماتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مال و دولت کی، اس دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں عطا کرتے۔ تو مال و دولت ملنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کو آزمائش کے طور پر بندوں کو دیتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں اور کسی سے لے کر کے آزماتے ہیں۔ لیکن مفسرین کرام نے لکھا ہے، علماء کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو مال دے کر کے آزماتے ہیں اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور جس کو نہ دے کر کے آزماتے ہیں اس کی آزمائش آسان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مال عطا کیا تھا اس کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوتا، قیامت کے دن پر ایمان لاتا، اور مال کے اوپر جو حقوق بنتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر کرتا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے نہ اللہ رب العزت کے ذات کے اوپر ایمان لایا، نہ قیامت پر ایمان لایا، نہ مالی حقوق ادا کیے، اور اس کے بجائے وہ تکبر کرنے لگ گیا، غرور کرنے لگ گیا، اور اپنے توحید پرست بھائی کو طعنے دینے لگ گیا۔ یہ باتیں اس نے اپنے بھائی سے کہیں، اس کے توحید پرست بھائی نے کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔